کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر کسی محل کے دروازے صرف رات کے وقت کھلتے ہوں اور وہاں رہنے والی 6 شہزادیاں دن کی روشنی سے ڈرتی ہوں؟ لوگ کہتے تھے کہ اس محل میں داخل ہونے والا یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا پھر واپس کبھی نہیں آتا۔ یہ کہانی ہے 6 خوبصورت شہزادیوں کی اور ایک ایسے راز کی جو اگر سامنے آ جائے تو پوری سلطنت راکھ بن جائے۔ شہزادی زہرا محل کی سب سے بڑی شہزادی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جیسے وہ ہر دکھ پہلے ہی دیکھ چکی ہو۔ وہ کم بولتی تھی مگر جب بولتی تو محل کی دیواریں بھی خاموش ہو جاتی۔ زہرا کو رات کے سناٹے سے محبت تھی۔ وہ اکثر محل کی بلند چھت پر کھڑی ستاروں سے باتیں کرتی تھی۔ کہتے تھے وہ شہزادی تھی جس نے سب سے پہلے راز کا بوجھ محسوس کیا۔ شہزادی مہر بچپن سے ہی تلوار اور گھوڑا سواری کی شوقین تھی۔ اس کے ہاتھوں میں طاقت تھی اور دل میں خوف کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ وہ کہتی تھی اگر خطرہ آئے گا تو ہم بھاگیں گے نہیں، لڑیں گے۔ مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ رات کو وہ اکیلے میں چپ چاپ رویا کرتی تھی، کیونکہ بہادر لوگ سب سے زیادہ اندر سے ٹوٹے ہوتے ہیں۔ شہزادی نور محل کی سب سے خاموش اور سب سے پاک دل شہزادی تھی۔ وہ ہر رات اللہ سے دعا کرتی کہ اگر کوئی بلا آئے تو وہ سب پر نہ پڑے۔ نور کے ہاتھوں میں عجیب سی ٹھنڈک تھی، جہاں وہ ہاتھ رکھتی وہاں سکون پھیل جاتا۔ شاید اسی لیے قسمت نے سب سے بڑی قربانی اسی کے لیے چنی۔ شہزادی سحر محل کی سب سے پر اسرار شہزادی تھی۔ وہ دن بھر قدیم کتابوں اور جادوئی تحریروں میں گم رہتی۔ اسے وہ باتیں معلوم تھی جو باقی شہزادیاں سننا بھی نہیں چاہتی۔ کہتے تھے اگر سحر سچ بول دے تو پورا محل ہل جائے، اسی لیے وہ سچ کو خاموشی میں قید رکھتی تھی۔ شہزادی امبر سب سے زیادہ ہنسنے والی شہزادی، ہر وقت کہہ کے ہر وقت مسکراہٹ، مگر جب اندھیرا پھیلتا تو وہی امبر سب سے پہلے کانپنے لگتی تھی۔ وہ ہنستی تھی تاکہ کوئی اس کا ڈر نہ دیکھ لے، کیونکہ کچھ لوگ خوف کو بھی مسکراہٹ میں چھپا لیتے ہیں۔ شہزادی ہانیہ سب سے چھوٹی شہزادی تھی، مگر سوال سب سے زیادہ کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی اگر ہم معصوم ہیں تو ہم چھپ کر کیوں جی رہی ہیں؟ ہانیہ کے دل میں اندھیرے سے زیادہ سچ جاننے کی خواہش تھی۔ وہی تھی جس نے سب سے پہلے جادوئی کتاب دیکھی اور وہی تھی جس نے تقدیر کا پہیہ گھما دیا۔ 6 شہزادیاں، 6 الگ دل، 6 الگ خوف، مگر ایک ہی راز جس نے سب کو ایک زنجیر میں باندھ رکھا تھا۔ یہ محل باہر سے ایک عام شاہی قلعہ لگتا تھا، اونچے مینار، سنہری دروازے اور دیواروں پر چمکتے ہوئے نقش و نگار۔ مگر جیسے ہی سورج غروب ہوتا محل کی فضا بدل جاتی، ہوا بھاری ہو جاتی، دیواریں سرگوشیاں کرنے لگتی اور محل کے چھت کے نیچے ایک پرانا راز جاگ اٹھتا۔ صدیوں پہلے یہ محل ایک طاقتور مگر ظالم جادوگر کا تھا۔ وہ جادوگر اپنی طاقت کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے معصوم روحوں کی قربانی دیتا تھا۔ جب عوام نے بغاوت کی تو جادوگر کو مار دیا گیا، مگر مرنے سے پہلے اس نے ایک خوفناک منتر پڑھا، میری طاقت اس محل میں قید رہے گی اور 6 معصوم خون میری روح کے محافظ بنیں گے۔ اسی دن 6 نامولود شہزادیوں جادو کے حصور میں آ گئیں۔ یہی وجہ تھی کہ محل کے دروازے دن میں بند رکھے جاتے، کیونکہ منتر کہتا تھا سورج کی روشنی جادو کو کمزور کر سکتی ہے، مگر اسی روشنی میں ایک معصوم جان قربان ہوگی۔ اس لیے بادشاہ نے سچ چھپا دیا اور شہزادیوں کو اندھیرے میں پالنے کا فیصلہ کیا۔ وہ انہیں بچانا چاہتا تھا مگر انجانے میں ان کی تقدیر قید کر بیٹھا۔ محل کے نیچے ایک تہہ خانہ تھا جہاں عام انسان کا جانا منع تھا۔ وہاں ایک جادوئی کتاب تھی جو خود بخود جلتی رہتی تھی۔ ہر رات کتاب کے اوراق پر نئے الفاظ ابھرتے، جب سچ بولا جائے گا تو جادو ٹوٹے گا، مگر ایک دل ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گا۔ یہی وہ کتاب تھی جسے شہزادی سحر نے سالوں چھپایا اور شہزادی ہانیہ نے دریافت کیا۔ جیسے ہی ہانیہ نے کتاب کو چھوا دیواروں پر سائے جلنے لگے اور جادوگر کی آواز گونجنے لگی، تم میری قید ہو اور تمہاری خاموشی میری زندگی ہے۔ اسی لمحے شہزادیوں کو معلوم ہو گیا کہ وہ شہزادیاں نہیں بلکہ ایک قدیم گناہ کی قیمت ہیں۔ جادو تب تک زندہ رہتا ہے جب تک سچ چھپایا جاتا ہے۔ جس دن محل کی کھڑکیاں کھولی جاتی اور روشنی اندر آتی جادو ختم ہو جاتا، مگر قیمت ایک شہزادی کی قربانی۔ اسی لیے یہ راز دیواروں میں دفن رکھا گیا تھا اور محل رات کا قیدی بن گیا تھا۔
छह शहजादियां अब सच जान चुकी थीं, मगर सवाल ये था कौन कुर्बानी देगा। वो रात आम रातों जैसी नहीं थी। आसमान पर चांद आधा था और बादल इसके गिर्द ऐसे लिपटे हुए थे जैसे किसी सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हों। महल के अंदर हवा अचानक ठंडी हो गई, मशलें खुद ब खुद बजने लगीं और दीवारों से सरगोशियां जैसे आवाजें आने लगीं। शहजादी हानिया कांपते कदमों से इस दरवाजे के सामने खड़ी थी जिस पर सदियों से लिखा था, ये दरवाजा खोलोगे तो सच मर जाएगा। इसका दिल जोर से धड़का, मगर हाथ खुद ब खुद दरवाजे की जंजीरों की तरफ बढ़ गया। जो ही दरवाजा खुला, एक चीख नमा आवाज गूंजी और पूरा महल हिल गया। तब खाने के बीचों बीच एक किताब रखी थी जो आग में जल रही थी मगर राख नहीं हो रही थी। जैसे ही हानिया ने किताब को छुआ, खून जैसे सुर्ख अल्फाज खुद ब खुद उभर आए, तुम सब कैद हो और तुम्हारी खामोशी मेरी ताकत है। अचानक दीवारों पर साए नाचने लगे और एक भारी आवाज गूंजी, मैं जिंदा हूँ। जादूगर की वापसी। वो आवाज ऐसी जादूगर की थी जो सदियों से पहले मर चुका था। इसका साया दीवारों से निकलकर जमीन पर रेंगने लगता, आंखें जलती अंगारों जैसी और आवाज कब्र से आती हो। वो हंसा और बोला, जब तक एक शहजादी कुर्बान नहीं होगी ये महल मेरा रहेगा। शहजादी अंबर चीख पड़ी। शहजादी महर की तलवार हाथ से गिर गई। शहजादी जहरा की आंखों में वो सच था जिससे वो बरसों डरती आई थी। शहजादी सहर ने कपकपाती आवाज में कहा, वो लम्हा आ गया है जिससे हम सब भाग रही थी। और शहजादी नूर खामोश खड़ी बस आंसू बहा रही थी। जादूगर की आवाज गूंजी, सूरज तुलू होते ही अगर महल की खिड़कियां खोल दी गईं तो एक शहजादी हमेशा के लिए मिट जाएगी। पूरे महल में मौत जैसी खामोशी छा गई। अब सवाल ये नहीं था कि राज क्या है, बल्कि ये था कौन कुर्बानी देगा। रात गुजर चुकी थी। मशरक की सिमत हल्की सी सुर्खी नमूदार हो रही थी। ये वो लम्हा था जिससे सदियों से भागा जा रहा था और अब वो लम्हा सांसें लेता हुआ महल के अंदर दाखिल हो चुका था। महल की घड़ी खुद ब खुद बजने लगी। हर आवाज दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थी। शहजादी महर ने चीख कर कहा, हम क्यों किसी एक को मारे, हम सब लड़ेंगी। मगर शहजादी सहर ने सर झुकाकर कहा, ये जंग तलवार से नहीं तकदीर से है। शहजादी अंबर जमीन पर बैठकर रो पड़ी, मैं अंधेरे से डरती हूँ मगर मौत से नहीं। शहजादी हानिया खुद को कसूरवार और समझ रही थी। अगर मैंने सवाल ना किया होता तो ये दिन ना आता। शहजादी जहरा सबको देख रही थी। इसकी आंखों में वो माँ जैसा दर्द था जो अपने बच्चों को बचाना चाहे मगर कुछ कर ना सके। इसी लम्हे शहजादी नूर आगे बढ़ी। इसके चेहरे पर खौफ नहीं था, बस सुकून था, जैसे इसने अपना अंजाम कबूल कर लिया हो। इसने नरमी से कहा, अगर एक जान देने से 5 जिंदा रह सकती हैं तो ये सौदा महंगा नहीं। वो मिसाल देकर बोली, जैसे चिराग जलने के लिए तेल जलता है वैसे ही रोशनी के लिए किसी को जलना पड़ेगा। हानिया चीखी, नहीं, हम कोई और रास्ता निकालेंगे। मगर वक्त खत्म हो चुका था। शहजादी नूर खुद खिड़की के पास गई और आहिस्ता से पर्दा हटा दिया। सूरज की पहली किरण महल के अंदर दाखिल हुई। रोशनी जैसे ही शहजादी नूर के चेहरे पर पड़ी वो मुस्कुराई। आहिस्ता आहिस्ता वो रोशनी में घुलने लगी जैसे धुंध सुबह में गायब हो जाती है। हवा में एक खुशबू फैल गई और इसकी आवाज गूंजी, डरो मत, मैं खत्म नहीं हो रही, मैं आजाद हो रही हूँ। और फिर वो नजर से ओझल हो गई। अचानक दीवारों से साए मिट गए। जादूगर की चीख सुनाई दी और फिर खामोशी। महल रोशन हो गया, दरवाजे खुल गए और सदियों का अंधेरा एक लम्हे में खत्म हो गया। जैसे माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद भूखी रहती है, यहाँ दरख्त फल देने के लिए अपनी शाखें झुकाता है, वैसे ही शहजादी नूर की कुर्बानी 5 जिंदगियों की रोशनी बन गई। जादू तो खत्म हो गया था मगर सवाल ये था कि क्या कुर्बानी कभी भुलाई जा सकती है या इसका कर्ज हमेशा बाकी रहता है। सूरज पूरी तरह तलू हो चुका था।
محل جس نے صدیوں تک اندھیرا اوڑے رکھا تھا آج پہلی بار سنہری روشنی میں نہا رہا تھا۔ پرندے جو کبھی اس محل کے قریب نہیں آئے تھے آج کھڑکیوں پر بیٹھ کر چہچہا رہے تھے، مگر اس روشنی میں ایک کمی تھی، ایک خاموشی جو کسی چیخ سے زیادہ باری تھی۔ پانچوں شہزادیاں محل کے صحن میں کھڑی تھیں جہاں کچھ دیر پہلے ان کی بہن نور موجود تھی۔ شہزادی امبر بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی جیسے نور ابھی آگے آئے گی اور کہے گی میں مذاق کر رہی تھی، مگر ہوا خاموش تھی۔ شہزادی ہانیہ اس ستون کے پاس بیٹھی تھی جہاں نور اکثر دعا کیا کرتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بولی، سچ جاننا ضروری تھا مگر اس کی قیمت اتنی بڑی ہوگی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سچ جیت گیا مگر دل ہار گیا۔ جیسے طوفان کے بعد سب کچھ صاف ہو جاتا ہے مگر ٹوٹی شاخیں یاد دلاتی رہتی ہیں کہ کچھ ٹوٹا تھا، ویسے ہی جادو ختم ہو گیا تھا مگر نور کی کمی ہر دیوار پر لکھی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے سچ سب کے سامنے رکھ دیا۔ لوگوں کو معلوم ہوا کہ شہزادیاں خطرہ نہیں بلکہ قربانی کی علامت تھی۔ پورے شہر میں نور کے نام کے چراغ جلائے جانے لگے اور پہلی بار محل کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دیے گئے۔ شہزادی زہرا محل کی نگران بنی مگر پہلے سے زیادہ نرم دل۔ شہزادی مہر محافظ بنی مگر اب تلوار سے پہلے دعا اٹھاتی تھی۔ شہزادی سحر نے تمام جادوئی کتابیں ہمیشہ کے لیے بند کر دیں۔ شہزادی امبر اب بھی ہنستی تھی مگر اس کی ہنسی میں وقار آ گیا تھا۔ شہزادی ہانیہ نے سچ بولنا نہیں چھوڑا مگر اب وہ جانتی تھی کہ ہر سچ قربانی مانگتا ہے۔ ہر صبح جب سورج کی پہلی کرن محل کی دیوار سے ٹکراتی ایک ہلکی سی روشنی صحن میں ٹھہر جاتی۔ لوگ کہتے یہ نور کی دعا ہے جو اب بھی ہماری حفاظت کر رہی ہے۔ جیسے قبر خاموش ہوتی ہے مگر اس کے اندر ایک پوری زندگی سو رہی ہوتی ہے، ویسے ہی قربانی خاموش ہوتی ہے مگر اس کی گونج نسلوں تک سنائی دیتی ہے۔ یہ کہانی 6 شہزادیوں کی نہیں تھی، یہ کہانی تھی ایک قربانی کی جس نے سب کو آزاد کر دیا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔